السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنی تقسیم ہو گئی ہے، کتنے گروپ بن گئے ہیں، تفصیل سے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو امید تھی کہ 190 ملین کیس میں جو سزا ہوئی ہے ان کے بانی کو، اس حوالے سے شاید کوئی اچھی خبر ملے، لیکن آج کیس کی شنوائی ہوئی۔ اب نیکسٹ کب یہ دوبارہ کیس ہونا جائے گا عدالت کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا بیان آیا ہے آیت اللہ خامنائی، سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے، ان کی طرف سے ایران نے یہ جو مارکا، ان کا دعویٰ ہے ہم نے جیتا ہے ان دا فیس آف ایرانین اینڈ امریکن اپوزیشن۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر جو ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے اس والے سے کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا کے تناظر میں مارکہ حق جو ہم نے جیتا، بنیان المرصوص آپریشن جو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو خبریں بیانات ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ موجودہ انڈین جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر مودی، ان کی جماعت، وہ یہ دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور اس آپریشن کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، اور اس آپریشن کا بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے مطابق دہشت گرد موجود ہیں، اور جہاں کہیں پہ بھی پاکستان کے اندر ہمیں وہ ٹھکانے ملیں گے، خبر آئے گی تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ کتنے چانسز ہیں ان کے انڈین جو گورنمنٹ کے دعوے ہیں، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ یہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، ہزیمت اٹھانا پڑی جو انڈین گورنمنٹ کو، ابھی ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدنامی کا سامنا ہے۔ پرائم منسٹر مودی دنیا کی بڑی معیشت کو لیڈ کرتے ہیں، 5ویں بڑی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اس کے باوجود کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا، ان کو کسی بھی طرح کی کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی۔ تو اس سارے تناظر میں کیا ایک بار پھر انڈیا یہ حرکت کر سکتا ہے دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی؟ یہ ہمارے پروگرام کا پہلا موضوع ہے جس کے اوپر بات کریں گے، اور ہم نے پروگرام میں خاص و خاص دعوت دی آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معید، سابق چیف آف جنرل اسٹاف۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کے لیے۔ جنرل صاحب، اسٹریٹ وے سیدھا سوال، پہلے تو یہی سوال یہ آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ کیا دوبارہ انڈیا اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود مار کھائی، دنیا اب ان کے بیانیے کو نہیں مان رہی، کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر ان کو کوئی جو ہے لفٹ نہیں کروائی جا رہی، ان کی بات نہیں سنائی دی جا رہی؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے جو اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جو کریڈٹ ابھی تک وہ اپنی پریزیڈنسی کے حوالے سے وہ لیتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی ہم نے جنگ جو بند کروائی۔ سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم نے مونٹاج تیار کیا ہے جو دعوے جو لیڈرشپ کر رہی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ آپریشن سندور نے لڑائی میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ ہم اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر جواب دے کر رہیں گے۔ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ایک ٹریلر ماتر تھا۔ جب بھی صحیح سمے آئے گا تو ہم پوری پکچر بھی دنیا کو دکھائیں گے۔ Operation Sindoor, as you know, is not over as yet. It continues. It's a temporary cessation of hostilities. آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ بھارت کا آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے۔ جنرل صاحب، کیا دوبارہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے ان نیئر فیوچر؟ شارٹ آنسر تو ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ایک دفعہ پھر پاکستان پہ ملٹری انسٹرومنٹ کا اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جو انہوں نے 6 مئی کو کیا تھا نیئر فیوچر میں۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل سسٹم نے 2 بہت ہی ڈینجرس تجربے کر کے دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ بہت سارے اہداف جو پالیٹکس اور ڈپلومیسی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ٹائم اکثر ان میں زیادہ لگ جاتا ہے، وہ ملٹری انسٹرومنٹ کے استعمال سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ انڈیا جو کرنا چاہتا تھا ملٹری انسٹرومنٹ کے استعمال سے، جو انہوں نے 4 دن مئی میں کیا، اس سے ان کو ان کے آبجیکٹو نہیں ملے۔ ان سے کہیں طاقتور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اور پوری US کی جو ان کے ساتھ انٹیگریشن ہے،
स्ट्रेटेजिक जो उनके साथ एक कम्प्रीहेंसिव उनकी पार्टनरशिप है, और पूरे बाकी भी वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस सपोर्ट और मटेरियल सपोर्ट के बावजूद ईरान के अगेंस्ट भी इजराइल 12 दिन में अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपने ये भी देखी कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, अगर बहुत भी ताकतवर कोई नेशन स्टेट हो तो उसको मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई जस्टिफिकेशन क्रिएट करनी पड़ती है, कोई लेजिटिमेसी हासिल करनी पड़ती है, और अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया को अपनी बैनुल-अक़वामी जो उनकी रवाबत है, जो उनकी रेलेवेंस है, उस पर बड़ा जोम है, और उन्होंने जरूरी नहीं समझा इसको 6 मई से पहले। तो 4 दिन की लड़ाई के बाद उनको पता चला कि किसी ने भी दुनिया में उनकी पोजीशन को एंडोर्स नहीं किया। तो इस दफा वो पाकिस्तान के ऊपर कभी भी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहें तो वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को अपनी फेवर में शेप किए बगैर, एक जस्टिफिकेशन दुनिया को दिए बगैर, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक अरेना में अपना केस सामने रख के हिमायत हासिल किए बगैर तो नहीं करेंगे, और वो ओवरनाइट हो नहीं सकता, वो चंद दिनों में हो नहीं सकता। और दूसरी बात है कि जो कैपेबिलिटीज वो जाहिर कर चुके हैं, और पाकिस्तान जो कैपेबिलिटी आगे से डिमॉन्स्ट्रेट कर चुका है, जब तक उसका जवाब वो अपने यहाँ एक पैदा नहीं करेंगे, जब तक वो एक नई कैपेबिलिटी नहीं लाएंगे जो पाकिस्तान के उन सलाहियतों को जो 4 दिन उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की उसको जिच कर सकें, उस वक्त तक भी उनके मिलिट्री कमांडर्स भी इस तरह चलने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को इजाजत नहीं देंगे। तो ये ओवरनाइट करना पॉसिबल नहीं है। अब जो कुछ वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो इंटरनली उनको अपनी सियासी साख को बचाने के लिए करना चाहिए, उनमें इन स्टेटमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज्यादा कर रहे हैं, एक्सटर्नली उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट। बिल्कुल सही जल साहब। हसन, कल आपने भी कुछ हकायक शेयर किए। आज हमारे पास वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की भी स्टोरी है, जिस तरह के मुआहदे किए जा रहे हैं, हम नाज़रीन आप देख भी सकते हैं। इंटरनेशनल एक शॉपिंग स्प्री पे निकला हुआ है, और दुनिया जहां से वो देखें, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स 13 डील्स टू बूस्ट आर्मीज ऑपरेशनल रेडीनेस के वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ खबरें पीटीवी न्यूज़ के ऊपर भी जो कल आपने पूरी तफसील हमारे सामने रखी कि जिस तरह के वो अब मिज़ल्स खरीद रहे हैं, उसके अंदर आप देख रहे हैं इसराइल से भी वो शॉपिंग कर रहे हैं अपने जो एंटी मिज़ल सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए। उसके अलावा S-400 वो जो इस्तेमाल किए उन्हें रशियन जो मिज़ल्स हैं उसका भी उन्होंने देख लिया। इसराइल से फिर वो हैरूप जो हैं ड्रोन्स वो भी खरीद रहे हैं, तो शॉपिंग ये कर रहा है जी। लेकिन एक राय आप जो कल आपकी स्टोरी थी, और एक जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं, एक राय ये है कि हमला होगा, और जनरल साहब की राय बिल्कुल सही है कि अब जिस तरह के इंटरनेशनल उसने फोरम्स के ऊपर और उसने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया मुमकिन नहीं है। नहीं, जनरल साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मौजूदा हालात में नहीं करेगा, लेकिन वो इक्विप कर रहा है। देखिए, वो बेसिकली 40,000 इंडियन करोड़ रुपीस दे आर अबाउट टू स्पेंड, और इसमें वो शॉपिंग करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने इक्विप करना अपनी एयरफोर्स को, नेवी को और आर्मी को, तीनों फोर्सेस को, और तीनों फोर्सेस को अंडर वन कमांड ले आए हैं। और वो वहीं पर ही जो एक ही, ताकि इनके आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो। तो ये को परेड के लिए तो नहीं कर रहे ना जी, को उन्होंने अपनी परेड में डिस्प्ले करना है। ये सारी इतनी हैवी शॉपिंग, इतना ज़्यादा अपने आप को जो इक्विप करना है, ये ना सिर्फ अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। इंडिया तो ऑफेंसिव जो है अप्रोच रखेगा, मेरी जाती राय है जी, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन कुछ मेरे डिफेंस एनालिस्ट से बात हुई है, अब वो भी ये कह रहे हैं कि देखें जो राजनाथ सिंह जो हो जाए, मोदी हो जाए, अमित शाह हो जाए, इनकी सियासत जमीन बोस हो रही है। और जनरल साहब ने यही बात की है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर चुका है मोदी, विद इन बीजेपी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। जो कांग्रेस है वो वैसे ही मजाक उड़ा रही है। राहुल गांधी कभी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, मतलब इस किस्म के मजाक बनते हैं। वो मेजर गोबर आरिया वो भी कह रहे हैं जी कि मेरा दिल बड़ा दुखता है बकौल उसके। वो जो मेजर गोबर आ रही है उसको अब अफसोस होता है कि ये लोग क्यों बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी ये बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली जिल्लत और रुसवाई अपने नाम की है मोदी ने। तो वो जो बीजेपी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये एलके अडवाणी की तरह हो गया बुढ़ा, इसको निकालें यहां से बाहर, और उसकी जगह को नया बंदा आकर जो है ना वो प्लेस जो है उसको रिप्लेस करे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, जो मैं तमाम चीजें देखने के बाद,
الیکشن سے پہلے انڈیا نے حملہ کرنا ہی کرنا الیکشن تو بڑا دور ہے نا. دیکھیں آج ویسے تو پہلے بھی کر سکتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں الیکشن سے پہلے تو کم از کم لازمی کریں گے, ورنہ بی جے پی کو اس مرتبہ 4 سیٹیں نہیں ملنی جتنی وہ ذلت. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, یہی سوال میرا آپ کے سامنے ہے کہ جنرل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ساری آرٹیکولیشن کی ہے کہ ملٹری انسٹرومنٹ استعمال کر کے دیکھ لیا, ہزیمت اٹھانا پڑی, پاکستان نے اپنی سپریورٹی ثابت کر دی. اب انٹرنیشنلی کیا وہ چورن منجن بیچے گا کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے؟ تو آپ کا جو جواب اس سوال کے سامنے کیا ہے؟ کیا انڈیا نیئر فیوچر میں حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں, حماقت تو کوئی بندہ بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے, اور انڈیا نے تو پہلے بھی حماقت کی. میں نے پہلے عرض بار بار کیا تھا کہ کوئی جواز نہیں ہے ان کا حملہ. مجھے تو جنرل صاحب کی جو بڑی ماشاءاللہ انہوں نے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی صحیح انہوں نے انالیسس کیا ہے, چند جملوں میں جو سچویشن ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, اور اسی طرح کی کلیئرٹی ہمیں چاہیے اپنے اس لیول کے عہدیدار جو جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہو. میں سوال ڈائریکٹ کروں گا جی پلیز, کہ جیسے ایران نے اپنی یعنی قوتوں سے, اپنی حوصلے سے, ہمت سے, اپنے جوابوں سے اسرائیل اور امریکہ کو زچ اور سرپرائز دیا ہے, انڈیا کے لیے پاکستان نے کیا سرپرائز رکھا ہوا تھا کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں بڑے پوترے سن پاکستان سے حملہ کرنوں, بٹ وٹ اینڈ دے میٹ, یعنی وٹ ہیپن ٹو انڈین انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹیلیجنس. مس ججمنٹ کہاں پہ ان سے ہوئی کہ وہ تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ بس اب حملہ کرنے کی دیر ہے, اور پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے, انٹرنلی کافی ڈسٹرب ہے, پولیٹیکلی کافی تقسیم ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, اٹ ول بی جسٹ واک ان دا پارک, اور ہم آرام سے جو ہے پاکستان کو زیر کر لیں گے. جنرل صاحب, پہلے تو میں یہ قطعاً یہ نہیں کہتا کہ انڈیا پاکستان پہ کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جیسا بلڈ اپ انڈیا سے ہو رہا تھا کہ اسرائیل جب کسی حد تک آگے پہنچتا ہے تو انڈیا بھی شاید حملہ کر دے گا پاکستان پہ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیئر فیوچر میں ممکن نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے یہ ٹھیک آپ ڈیٹا آ رہا تھا کہ بہت اچھے فگرز اور ایکوریٹ فگرز کوٹ ہو رہے تھے, کتنے 100 کروڑ اور کتنے ہزار کروڑ روپیہ انہوں نے, $450 ملین تو انہوں نے صرف ایک ڈرون پروگرام کے لیے کمٹ کر دیا. لیکن جو ہارڈ ویئر ملٹری کا ہوتا ہے اس کی پرچیزز آف دی شیلف نہیں ہو سکتی. وہ جس بھی ڈیفنس پروڈکشن اینٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں گے, اس ایگریمنٹ کے بعد پھر اس کی ایک ٹائم لائن ہوگی پروڈکشن کی. ہر ایک اینٹی کی پروڈکشن کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ان کے پاس پہلے بھی کانٹریکٹس ہوں گے بہت ساری نیشنل اسٹیٹس کے, تو وہ ایک ٹائم لائن ہوگی کہ جب ہم 2 سال میں آپ کو ڈیلیور کریں گے سارے نمبرز, 3 سال میں کریں گے, تو اوور نائٹ وہ ڈیلیوری نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھیں رافیل کے اوپر تو 2019 سے بہت زیادہ بات چیت انڈیا میں چل رہی تھی کہ بس رافیل آنے لگے ہیں, اور اس کے بعد تو پاکستان کے پاس کوئی ہمارے لیے جواب ہی نہیں ہوگا. تو 6 سال بعد ایک اسکواڈن ان کے پاس پہنچا تو صحیح, لیکن اس نے کیا کر دکھایا وہ ابھی سب کے سامنے ہے. پہلی بات تو یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کی جیبیں بری ہوں تو تب بھی آپ ملٹری ہارڈ ویئر اپنی چوائس کا اوور نائٹ کی اس کی کیپیبلٹیز نہیں بنا سکتے. دوسری جو مجھے جو سوال کیا بہت ہی اچھا اور اہم سوال ہے, اس کے بارے میں نپولین ایک ملٹری جینیس کہلاتا تھا, اور آج بھی ملٹری انسٹیٹیوشن میں نپولین کو یہ میں غلام حسین صاحب کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں, آج بھی نپولین کو ایک ملٹری جینیس کے طور پہ دنیا کے تمام ملٹری انسٹیٹیوشن میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کی کوئی جنگ کے لیے آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر آپ دشمن کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ اگر آپ اوور ایسٹیمیٹ کریں گے تو آپ میں یا ٹیمیڈیٹی آئے گی یا انڈیسین آئے گا, تھوڑا بزدلی کاورڈائز آئے گی, 2 مائنڈ میں ہوں گے آپ, ایک قدم آگے لیں گے ایک پیچھے لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو یہ اوور ایسٹیمیشن سے بھی ڈینجرس ہے, کیونکہ جب آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ریکلیس ہو جائیں گے, آپ ان نیسیسری رسک لیں گے, آپ ان ایریا میں کود پڑیں گے جن میں جانے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے.
تو جو وہ ریزن جو آپ افتخار صاحب کوٹ کر رہے تھے، پاکستان کی معاشی حالت، پاکستان کے اندرونی کانٹیکسٹ کو وہ ایک خاص طریقے سے انڈینز دیکھ رہے تھے، پاکستان کی آرم فورسز بھی ان کے اپنے 5 مئی تک ان کے اپنے ذہن میں، سیاستدانوں کے ذہن میں، ان کے ملٹری کمانڈرز کو پتا تھا کہ ان کے ہاں کیا پرابلم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے سیاستدانوں کے ذہن میں آرم فورسز بھی ہماری بہت کمزور تھیں، تو انہوں نے ایک گراس انڈر ایسٹیمیشن کی پاکستان کے اوور آل پوٹینشیل کی، اور اس وجہ سے اگر ہم نپولین کے کہنے پہ جائیں تو یہ ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ثابت ہوا. تو ابھی امیڈیٹلی نیئر فیوچر کے اندر اس طرح کی گراس انڈر ایسٹیمیشن کے ساتھ میرا نہیں خیال ہے کہ پچھلی دفعہ تو صرف ان کے وائس چیف نے، ایئر چیف نے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں اور ان کو سائڈ لائن کرنا پڑا مودی صاحب کو، تو اگلی دفعہ ہو سکتا تینوں سروسز چیف اگلے 2 مہینے میں اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو تینوں سروسز چیف کھڑے ہو جائیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ابھی. تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ امیڈیٹ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. آپ عوامی جمہوریہ چین فیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دوبارہ بولیے گا. جی جو ہے چائنا فیکٹر کو چوہدری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس سارے تناظر میں وہ اس کی کیا حیثیت ہے اس پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ میں؟ کہ جو 4 دن میں کی جنگ ملٹری کانفلکٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس سے پاکستان کا ایک سٹیچر، پاکستان کی ایک سٹیٹس، پاکستان کی ڈپلومیٹک ارینا کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک اہمیت بڑھی ہے اور مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے لیے مزید کوئی شواہد تو کسی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ملٹری ڈپلومیسی کے لیے کوئی جائے یا آپ کے سیاسی قائدین کہیں جائیں، جس طرح کا ان کو والہانہ استقبال پوری دنیا میں مل رہا ہے، جس طرح ان کی بات سنی جا رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اس کو چھوڑیں جو عام پاکستانی کہیں مڈل ایسٹ میں دائیں بائیں ٹریول کر رہے ہیں، تو ان کو لوگ مل کے ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ حج پہ بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، اور ابھی جو UAE وغیرہ وزٹ کر رہے ہیں لوگ، انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا. تو اوور آل پاکستان کا تو ایک اسٹیچر بڑا ہی ہے. لیکن جیو اسٹریٹجک کانٹیکس کے اندر اس 4 دن کی ملٹری کانفلکٹ سے جو چائنا کا سٹیٹس بڑھا ہے دنیا میں، وہ تو پوری طرح پاکستان میں کوئی میپ کر ہی نہیں رہا. خاص طور پر ان کے ہارڈ ویئر کی بالکل صحیح ہے جو مارکیٹ بہت بڑی. میں صرف ان کی 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں. پورا ویسٹ یہ کہتا ہے کہ چائنا ملیٹریلی انویڈ کرے گا تائیوان کو 2027 تک واپس اس کو اپنے ساتھ ملانے. تو ان کے آرم فورسز کے جو سب سے سینئر پرسن ہیں، انہوں نے 13 مئی کو ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس J-10C اور JF-17 تھنڈر کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر چائنا نے کچھ کیا تو وی ول بی ہیلپ لیس. یہ انہوں نے کہا. تو یہ ان کا امیڈیٹ انٹرسٹ ہے، تائیوان کا بہت اسٹرانگ انٹرسٹ ہے چائنا کا. تو وہاں سے یہ آواز آئی. اور پوری ویسٹ میں جتنی بھی انڈسٹری ہے ڈیفنس پروڈکشن کی، ہائی ٹیک انڈسٹری، سب کے سب اپنے ایئر کرافٹ کے پروگرام کو تھوڑا، جو پروگرام ہے ڈیولپمنٹ کا، تھوڑا سا پاز کر کے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ چائنا کس طرف جا رہا ہے ایئر ٹیکنالوجی کے اندر. تو یہ امپیکٹ ہوا ہے چائنا کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ چائنا کو جو لوگ بھی ویسٹرن اکوپمنٹ خرید رہے تھے، ان میں سے بھی بہت سارے چائنا کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. تو چائنا کا اکنامک سٹیچر تو پہلے ہی بہت بڑا تھا، لیکن دنیا میں خاص طور پہ ویسٹ میں چائنا کی ملٹری کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لو ٹیکسی آرمی ہے، ان کی ٹیکنالوجی پرانی ہے. تو ان کا تو ایک بہت بڑا نیریٹو چینج ہوا ہے. بالکل ظاہر ہے. انڈیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو چائنا نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دی، کچھ آفیشیل فورم سے اور کچھ پہلے 3 دن انہوں نے اپنے ایک تھنک ٹینکر سے، راؤ صاحب سے یہ اسٹیٹمنٹ دلائیں کہ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور ساورینٹی ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے، اس سے چائنا کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور کوئی اس میں کوئی اس ریلیشن میں کوئی اس کانٹیکٹ میں دراڑ نہیں ڈال سکتا. تو وہ اٹ سیز اٹ آل، وہ سب کچھ بتا دیتی ہے. بالکل صحیح. حسن سوال کرنا. جن صاحب ایک کوشچن میرے جو ہے ذہن میں بھی آیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا جو کانٹریکٹ کے تحت، لیکن ایون دین انہوں نے اس کو جو ہے سسپینڈ کیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو دریا پاکستان کے حصے میں آتے ہیں وہاں پر بھی انڈیا جو ہے وہ ڈیمز بنانے کے منصوبے لا رہا ہے، اور ڈیمز بنائے گا وہ یقینی طور کے اوپر.
تو جب وہ وہاں پر ڈن بنائے گا یعنی پاکستان کا پانی جو ہے وہ روکے گا, پاکستان میں پانی کی قلت ہوگی, ہماری جو ہے وہ زراعت متاثر ہوگی, ہماری معیشت تباہ ہوگی, تو یہ تو بیسیکلی ہائیڈرو وار کی طرف معاملہ جائے گا نا. تو اگر وہ ہم پر اٹیک نہیں بھی کرتا, اگر وہ یہ منصوبے شروع کرتا ہے, ہمارے حصے کے پانی کو روکتا ہے یا اپنے مصرف میں لے کر آتا ہے, تو یہ تو پھر بھی اگر وہ حملہ نہیں بھی کرتا تب بھی ہماری ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے. تو جنگ کے امکانات تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں نا, جب تک انہوں نے اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور ہمارے ہی دریاؤں کے اوپر جو ہے ہمارا ہی پانی وہ اپنے استعمال میں کرنے جا رہے ہیں. جان صاحب, ایک تو تاریخ جنگ کی یہ بتاتی ہے کہ جب خاص طور پہ جو بڑا پرومیننٹ نیشن سٹیٹ ہو وہ جب جنگ کوئی ہارتی ہے, اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, پوری دنیا نے اس پہ لکھ دیا کہ انڈیا لاسٹ دیٹ وار آف کانفلکٹ آف 4 days. تو نارملی جس لیڈر کے انڈر کوئی نیشن سٹیٹ اور خاص طور پہ جو پرومیننٹ ہے, اور انڈیا ایک پرومیننٹ نیشن سٹیٹ ہے, جب وہ جنگ ہارتی ہے تو اس کے لیڈر کو اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, اور وہ قیمت ہوتی ہے لاس آف پولیٹیکل کیپٹل. تو ابھی اگلے الیکشن آ لینے دیں, بی جے پی کو خاص طور پہ بی جے پی کے اندر ان 4 شخصیات کو جن کا آپ نے بھی نام لیا, ایک اس ہار کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور وہ سیاسی طور پر وہاں واپس نہیں آ سکیں گے جہاں تھے. پہلے جو بات ہوئی, دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے سٹارٹ سے لے کر اب تک ایک یونیلیٹرلزم, ایکسیپشنلزم تو بہت زیادہ رہی ہے. رول آف لا, رول بیسڈ آرڈر, یو این ایس سی, اس کا تو ٹوٹل ڈسریگارڈ ابھی فیشن بن گیا. لیکن یہاں ہمیں ایک بڑی چیز غور سے دیکھنی چاہیے. اگر آپ پچھلے 1.5 سال میں جے شنکر کی یورپ اور یو ایس میں فارمولیشنز دیکھیں مختلف جگہوں پہ اپنی ایڈریسز میں, اور مودی کی بھی بات چیت دیکھیں, تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یورپ کو بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا. ای یو میں بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے, اسی طرح یو ایس کے اوپر بھی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی. تو میری یہ ازمپشن ہے کہ شاید ویسٹ میں, صرف یو ایس میں نہیں, ویسٹ میں یہ ایک ابھی چیز ہے کہ اگر انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں بھی انڈیا نے ہمارے ساتھ نہیں چلنا تو وی مسٹ کٹ انڈیا ٹو اٹس سائز. تو وہ تھوڑا سا ابھی ان کو وہاں سے ریبیوک مل رہا ہے. یہ ایک بات تو مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک یہ اس کی کافی ساری ایویڈنس ہے جو جس کے لیے ٹائم چاہیے جو پیش کی جا سکتی ہے. ایک یہ بات. تو ایک ان کی انٹرنل ڈائنامکس ہے جو ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. دوسری جو ہے کہ ایکسٹرنلی وہ تھوڑا سا ان کو ہر جگہ سے پش بیک مل رہا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چائنا نے ایک رینیوڈ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے کہ پاکستان کے پورے جو ان کے انٹرسٹ ہیں اور ڈیفنس کے لیے اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورینٹی کے لیے. اسی لیے انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد بھی ٹپیکل چائنیز وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ تھنگ ود یور نیبر وچ یو ڈونٹ وانٹ اینی ون ایلس ٹو ڈو ود یو. جی, تو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اچھے لفظوں میں ریپ کر کے تھریٹ دے دیا ہے. تو وہ کہہ دینا کہ وہ پانی بند کر دیں گے, کہہ دینا کہ روک لیں گے, کہہ دینا کہ وہ ڈائیورٹ کر لیں گے, یہ دور کی باتیں ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. انٹرنیشنل سسٹم میں پاکستان کی سپیس بڑھ رہی ہے, ان کی سپیس ابھی کم ہوئی ہے, لیکن وہ ری گین کریں گے سپیس انڈیا والے, لیکن وہ ری گین کریں گے ایک سیٹ آف کنڈیشنز کے اوپر جن کو ان کو انٹرنیشنل لا کو, رول کو, نارمز کو تھوڑا ابائڈ کرنا پڑے گا. اور اب یہ یو ایس خود بھی کرے گا, اب وہ اسرائیل سے بھی تھوڑا کرائیں گے, کیونکہ جو ایکسپیریمنٹ یونیلیٹرلزم اور ایکسیپشنلزم کا ہوا ہے اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. صحیح. جیسا صاحب چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بات ہے شنگھائی تعاون کانفرنس, وہاں پہ کیا بےعزتی پروگرام چلا, انڈیا کا ان کے جو راجناتھ ہیں منسٹر فار ڈیفنس, ان کی خواہش تھی, ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ علی خامنائی سپریم لیڈر جو ایران کے, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جو ریسنٹلی 12 دن کی جنگ کنکلوڈ ہوئی ہے ایران اسرائیل. اب کیا ارادے ہیں اور کیا اس کے اوپر بات کریں, تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے آپ کو بریک. ویلکم بیک. 10 رکنی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا ان کا وزرائے دفاع کا. یہ چائنا کا ایک شہر ہے چنگ ڈاؤ, وہاں پہ یہ منعقد ہوا, اور اس میں ظاہر ہے رشیا, پاکستان, چائنا جو بڑے ممالک ہیں ان کے وزرائے دفاع شامل تھے, ساتھ میں بیلاروس اور باقی چھوٹے ممالک بھی شامل ہیں. وہاں پہ جو انڈین وزیر دفاع ہے ان کی خواہش تھی
کہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے، پاکستان کے حوالے سے کوئی دہشت گردی کے الفاظ اس اعلامیے کے اندر آئیں. چائنا نے انکار کر دیا، باقی بھی وہاں پہ جو ڈیفنس منسٹرز تھے انہوں نے راج ناتھ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. راج ناتھ نے ان ریئیکشن اس اعلامیے کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا. یہ اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ اعلامیہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے، یہ ڈیولپمنٹ ہیں. جنرل صاحب اس حوالے سے جو اہم سوال یہ ہے، کیونکہ ایران بھی اس تعاون تنظیم کا حصہ ہے، سوال اب ڈیورنگ بریک چوئی صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ جو ایرانین اگر ایٹیچیوڈ دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو بھی تعلق واسطہ رہا ہے، فٹ پرنٹ را کا بہت زیادہ رہا ہے ایران کے اندر. کلبوشن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو 12 دن کی جنگ ہے، اس دوران پاکستان کا ایک واضح موقف، فیلڈ مارشل بھی جب گئے امریکہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتایا ایز پر آر سورسز کہ ڈپلومیسی استعمال کریں، یہ جنگ والا آپشن نہ اس کو سامنے رکھیں. جب جنگ شروع ہو گئی یا ایون امریکہ نے بھی حملہ کیا تو پاکستان نے بڑا اس کے اوپر ایک فورسفل ایک اپنا سٹینڈ پوائنٹ دنیا کے سامنے رکھا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو کیا ایران کے اندر کوئی انٹروسپیکشن ہوگی، کوئی چینج آف ہارٹ، اور وہاں پہ جو نیٹ ورک ہیں ظاہر ہے را کا ہے اور باقی جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں، کو ہمارے ساتھ کوئی پیار محبت کریں گے ایران والے کمنگ منتھس اینڈ ایئرز میں؟ جنرل صاحب ایس سی او کی بات کرتے ہیں. جی دیکھیں ایس سی او کا ابھی تک کوئی فارمل کمیونیکے ابھی تک نہیں آیا، لیکن وہاں سے جو لیکس چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلگام کے انسیڈنٹ کو وہ اس کمیونیکے میں ڈالنا چاہتے تھے اپنی بنائی ہوئی ایک فارمولیشن کے ساتھ، جو کہ ایکسیپٹ نہیں کی ایس سی او کے فورم کے اوپر ایکسیپٹ نہیں کی گئی. تو وہ شاید اس کے جوائنٹ کمیونیکے کو سائن کرنے سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے. یہ کوئی راج ناتھ صاحب نے کہا ہے وہاں. پچھلے ایک ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ہوگا، کیونکہ جو ان کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو سٹارٹ میں اس میٹنگ نے کنڈیم کیا اسرائیل کی بلیٹنٹ ملٹری ایگریشن اور انویژن آف ایران کو. تو انڈیا چونکہ اسرائیل کے ساتھ بہت اہم ریلیشن رکھتا ہے، تاریخی طور پہ نہیں بلکہ مودی صاحب کے آنے کے بعد خاص طور پہ یہ ان کی ایک آئیڈیولوجیکل پارٹنرشپ ہے. وہ نظریاتی حلیف ہیں ایک دوسرے کے. نتن یاہو کا اور مودی کا مائنڈ ایک جیسا ہے. ان کی نفرت کی انتہا جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی طرف وہ ایک جیسی ہے، اور ان کے نیچے ان کی ملٹریز، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس جو پارٹنرشپ پولیٹیکل سطح پہ ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں. میں اس کی طرف واپس آتا ہوں، لیکن پہلے ایس سی او کی بات ختم کر لیں. تو ایس سی او کے اندر انہوں نے کنڈیم نہیں کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انڈیا کو اپنے جو ایران کے ساتھ ریلیشنز ہیں اس میں اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی آگے چل کے. اب بات یہ ہے کہ ایس سی او کا ایک ذیلی ادارہ ہے ریٹس، ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر. تو عام طور پہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں الائنسز کی، ریجنل فورمز کی، تو اس میں سب سے پہلے ایکسپرٹ لیول ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپرٹ لیول ڈسکشنز کا جو آؤٹ کم ہو وہ پرنسپلز کے پاس لے جایا جاتا ہے اور وہ کمیونیکے کا حصہ بنتا ہے. تو مجھے جو پتا چلا ہے کہ جو ایکسپرٹ لیول کی ٹاکس ہوئی این ایس اے کے لیول پہ ٹیررزم میں، کیونکہ ٹیررزم ایجنڈا پوائنٹ ہے ایک ایس سی او کا شروع سے ہی، تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی انڈیا والوں نے. اور جب پرنسپلز یعنی ڈیفینس منسٹرز کی میٹنگ شروع ہوئی تو اس میں وہ کمیونیکے میں وہ ڈالنا چاہتے ہیں. ویسے بھی انڈیا کے فارن آفس کی یہ اسیسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ چائنا کے اندر بیٹھ کے اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں آپ چائنا کے اندر بیٹھ کے چائنیز لیڈرشپ کی نظروں کے نیچے پاکستان کو بلیم کر کے پہلگام کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ایس سی او سے نکلوا لیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی. تو عام طور پہ تو ڈپلومیسی میں آپ پوزیشن وہ لیتے ہیں، پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کہاں تک ہماری بات مانی جائے گی، اس حساب سے پوزیشن لیتے ہیں. تو اگر ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ چنگڈاؤ میں ہم یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ پہلگام ہوا، پاکستان نے کیا، ایس سی او اس کو کنڈیم کرتا ہے، تو یہ تو ان کی بہت ہی غلط فہمی تھی کس طرح کی وہاں پہ سٹیٹمنٹ سائن ہو. تو اب جو پرنسپلز کی میٹنگ میں وہ کمیونیکے اس کو سائن نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس لیے کہ یہ بھی لیکس میں آ رہا ہے کہ شاید جو ایکسپرٹ لیول کی میٹنگ ہوئی ریٹس کی اس میں بلوچستان کی سچویشن ڈسکس ہوئی ہے. تو چونکہ پہلگام ڈسکس نہیں ہوا تو بلوچستان پہ تو کچھ شاید آؤٹ کم میں آ جائے، تو اس پہ نہیں آئے تو اس پہ تھوڑا وہ ایک افراتفری والا ادھر وہ پھیلا ہوا ہے، انڈیا کی پوزیشن تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے.
اچھا جنرل صاحب، اگلا اہم ایشو ہے وہ ایران اسرائیل جنگ کا. لیٹسٹ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پہلے ان کی پارلیمان ایران NPT سے انہوں نے نکلنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ان کا جو ٹاپ ڈیسیژن میکنگ کا ادارہ ہے سپریم کونسل، اس نے بھی ریٹیفائی کر دیا ہے. تو فار آل پریکٹیکل پرپسز NPT سے ایران نکل گیا ہے. دوسری طرف امریکن ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ ان کے پیٹ ہیگزت سیکرٹری ڈیفنس ہیں، پریزیڈنٹ ہوں، سارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. آج ہی جو ہے ایکس کے اوپر جو فارمر ٹویٹر ہے اس کے اوپر بیان آیا ہے ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، جو ہے امریکہ کو ہم نے زوردار تھپڑ مارا ہے، اور یہ کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے بھی وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیوچر میں بھی اگر ایسا کوئی مارکا ہمیں کرنا پڑا تو ہم لڑیں گے. سر ایک کوئک آپ کا رسپانس چاہیے. چوہدری صاحب آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر لیجئے گا کہ ایز آف نو ظاہر ہے اب ایران تو نکل گیا، وہ بات ہو رہی ہے کہ جی کیا بنا ان کے جو کتنے سو kg جو یورینیم انہوں نے افزودہ کی ہوئی تھی اس کا کیا بنے گا، کیا واپس ایران آئے گا یا اپنے نیوکلیر پروگرام کی طرف، کیونکہ NPT سے نکل گئے. اب تو انہوں نے وارن کر دیا دنیا کو بھیا ہم آپ کے سسٹم میں نہیں رہیں گے. جنرل صاحب یہ کہ میرے تو پہلے جس دن سے ایران کی جنگ شروع ہوئی میرے ہمبل جو ایک اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ کسی صورت بھی ایران کا نیوکلیر پروگرام آپ ٹارگٹ کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عام طور پہ پبلک میں بھی میڈیا میں بھی جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے نیوکلیر کیپیبلٹیز کے لیے خاص طور پہ زیر زمین، اس کی ویزیبلٹی چونکہ نہیں ہوتی تو اس کو اس لیے بہت ایکوریٹلی اسیس کرنا ممکن نہیں ہے کہ کس قسم کا کتنا نقصان ہوگا. مثال کے طور پر اگر 2 B-2 13 GBU-57 گراتے ہیں ایک جگہ پہ تو وہ اگر 65 میٹر یا 80 میٹر تک زمین میں جاتے ہیں، اور زمین کے جہاں وہ گرے اس کے نیچے ایک ہی ہال ہے، 4-5 کمروں کا ایک سیٹ ہے، اس میں سارے سینٹریفیوج لگے ہوئے ہیں، اسی میں یورینیم پڑی ہے تو وہ تباہ ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں. وہ جس ٹنل کے اوپر وہ ٹنل کتنے کلومیٹر لمبی ہے اور ودن مین ٹنل سائڈ ٹنلز کتنی ہیں یہ نہ US والوں کو پتا ہے نہ اسرائیل والوں کو پتا. اور انہوں نے جو اپنی کریٹیکل صلاحیتیں ہیں وہ کس جگہ رکھی ہیں یہ بھی کسی کو پتا نہیں. اور کسی ملک میں بھی یہ جو پاکستان میں بہت لوگ اکثر بات کرتے ہیں، پچھلے سالوں سے بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کر دیا جائے گا، یہاں کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو جائے گا، یہاں سے دے ول ٹیک آؤٹ دی نیوکلیئر ویپنس. اگر کوئی بھی پروگرام ویل سائٹڈ ہو، ویل ڈیولپڈ ہو اور ویل ڈسپرسڈ ہو، کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹیک آؤٹ نہیں کر سکتی. یہ ناممکنات میں سے ایران کو جتنا بھی سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کر لیا، کچھ کر لیا، ایک انہوں نے تو یہ رضا شاہ پہلوی کے ٹائم پہ نیوکلیئر انرجی کے بارے میں اور نیوکلیئر کے پیسفل یوزز کے بارے میں، ایون ویپن گریڈ کے بارے میں بھی اسی وقت ہیومن ریسورس کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا. یہ تو تاریخ میں پتہ ہونا چاہیے سب کو. تو 40-50 سال جو علم ایک سبجیکٹ کا بہت پیشنیٹلی ایک ایران جیسی سوسائٹی فالو کرے، وہاں بندے ٹارگٹ کر لیں، اب ٹنل ٹارگٹ کر لیں، اس تجربے کو اور اس علم کو کیسے ٹارگٹ کریں گے، کیسے ختم کریں گے، تو یہ پروگرام ختم ہونے والا نہیں. دوسرا جو ایران نے یہ پوزیشن لی کہ وہ NPT سے بھی باہر نکلیں گے اور شاید IAEA سے بھی باہر نکلیں گے، یہ تو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا اس جنگ سے 2 دن پہلے کہ IAEA نے ان کو بڑا بیک اسٹیپ کیا ہے. وہ جتنی انسپیکشنز کرتے رہے، جتنے ہمارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہے، وہ سارا جا کے اسرائیل کو پاس کرتے رہے. تو اب دوبارہ سے وہیں سے وہ شروع کریں IAEA کے ساتھ، تو یہ بھی بڑا مشکل لگتا تھا. اب یہ ادارے UNSC بھی IAEA بھی جن کی ساکھ بہت متاثر ہوئی ہے ایران اسرائیل وار سے، مطلب وہ پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ تھے، اب تقریباً مر چکے ہیں. جب تک انٹرنیشنل سسٹم خاص طور پہ چائنا اور US کی بہت ویگورس، چائنا اور رشیا کی بہت ویگورس پارٹیسپیشن کے ساتھ ان اداروں کی کوئی ساکھ نہیں بڑھے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی انٹرنیشنل سسٹم میں سب ریاستوں کے لیے برابر کام کر رہے ہیں، تب تک تو کوئی اپنی اس طرح کی کریٹیکل کیپیبلٹیز ان کے پاس لے جانے والا نہیں ہے. یہ تو ایران نے ابھی بالکل ٹھیک پوزیشن لے لی اور لے لیا تو اس کی طرف چلیں گے. اچھا جان صاحب، جہاں تک بات ہے کہ راؤ والے ان سے کر رہے تھے کولیبوریٹ کہ نہیں کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے. اب تک سوشل میڈیا پہ بہت فیڈز آئی ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کچھ افغانیوں کی اور کچھ انڈیا کی بھی بات چیت آئی ہے، لیکن ابھی وہ کھل کے آہستہ آہستہ سامنے آئے گا
چونکہ لیڈرشپ لیول پہ اتنا نظریاتی ایک دوسرے کے وہ حلیف ہیں تو نیچے لیول پہ وہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح ایران پہ حملہ کیا اسرائیل نے بالکل اسی طرح 6 مئی کی رات کو مودی اور انڈین آرم فورسز نے شروع کیا. تو اٹ مینس کہ آپریشنل ڈیزائن بھی وہ اکٹھے بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کولیبوریشن ان میں بہت زیادہ ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ایران کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا مل کے انٹیلیجنس ڈومین کے اندر. بالکل صحیح. چھوٹی سی بریک اور بریک چوئس صاحب کا سوال اور کامنٹ. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. معذرت چوئس صاحب, پچھلے سیگمنٹ میں چونکہ آپ کا سوال میں نے آپ کی طرف سے کر دیا تھا, اب جنرل صاحب نے جو ساری بڑی آرٹیکولیشن زبردست انداز سے کی ہے اس کے اوپر کامنٹ بھی کر لیں. مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لیں چوئس صاحب. نہیں, جنرل صاحب کو زیادہ بلایا کریں کیونکہ قوم کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بے شک, اور ہمیں بھی. تو ماشاءاللہ ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسٹس ہیں دوز ہو کین ٹاک اینڈ ٹیل تھنگز ایز دے اسٹینڈ. تو جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ابھی جو پہلے تھا وے بیک میجر قذافی جو کرنل انہوں نے معمر قذافی انہوں نے چائنا بھیجا میجر جالود کو. تو انہوں نے کہا جناب وہ آپ ہمیں نا ایٹم بم دے دیں تو جتنے پیسے وہ باقی تو ہنسنے شروع ہو گئے. چون لائے نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بات چیت کرتے ہیں اس کا کوئی وہ تب تو یہ مذاق لگتا تھا. اب کئی ملکوں نے کہا کہ اگر ایران کو چاہیے تو ہم ان کو نیوکلیر ویپنز دینے کو تیار ہیں انکلوڈنگ رشیا. تو یہ تو دنیا ہی بدل گئی ہے. یعنی اس خطے میں جو حالات بدلے ہیں کیا دنیا نئی تقسیم کی طرف جانے والی ہے یا جو ایران اور انڈیا ایران نے اسرائیل اور پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کر دیا ہے اس سے سبق سیکھ کے لوگ جو ہے پیس کے ذریعے اور جو غزہ میں انہوں نے اس قدر 56,000 سے زیادہ بندہ شہید کر دیا ہوا ہے, کوئی ان کو ہوش اور عقل آئے گی یا پیچھے ہٹیں گے؟ اور اسرائیل کا جو ہوا تھا وہ اپنی موت مرنے کے بعد کوئی عقل آ جائے گی؟ اور امریکہ بھی اندھا دھند جو ہے اور یورپین بھی اسرائیل کی حمایت میں پاگل ہوئے ہوئے تھے. ول دیر بی اے چینج اور دے ول بی ٹاٹ فردر لیسنس؟ رشیا کا اس سیز فائر میں بڑا رول ہے. مختصر میں بتاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جب سنڈے کو استنبول میں ایران کے فارن منسٹر بات کر رہے تھے مسلم کنٹریز کے ساتھ تو اچانک پتا چلا کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو ملنے وہ جا رہے ہیں اگلی صبح منڈے کو. اور وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو ملنے ماسکو گئے اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو صرف ایک سٹیٹمنٹ دی, ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے, اپنے سیلف ڈیفنس کا حق ہے. اب اس سے پہلے پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ کہا کہ میں کنٹینیوسلی 3 بندوں سے بات کر رہا ہوں, اسرائیل کے پرائم منسٹر سے, یو ایس کے پریزیڈنٹ سے اور ایران کے پریزیڈنٹ سے. تو اب جب وہ ایران کے پریزیڈنٹ سے کنٹینیوسلی بات کر رہے تھے تو کون سی ایسی بات تھی جو اوپن میڈیا پہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اوپن مینس کے تھرو نہیں کرنا چاہتے تھے, اور فارن منسٹر کو وہاں بلایا. اور فارن منسٹر کو وہاں بلانے سے پہلے ان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے اور اب وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین ہیں دمتری میدویو, ان سے ایک ٹویٹ کرایا کہ ایران کو اپنے سیلف ڈیفنس کا حق ہے, اس لیے اب باقی اقوام کو ان کو نیوکلیر ویپنز دینے چاہیے, یہ انہوں نے کہا. اب وہ اسی پیرائے میں انہوں نے کیا بات کی یو ایس سے جو ایک دم سے چیزیں چل پڑی سیز فائر کی طرف, یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا. لیکن میرے اپنے خیال میں ابھی بھی ایسا کوئی وقت نہیں آیا جس میں ایک نیشن سٹیٹ اپنے نیوکلیر ویپنز بالکل صحیح. بالکل جنرل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ضرور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ہم فیس ٹو فیس ہوں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.